52 بامبرز بہت اونچے ہیں، ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ٹیکنیکل وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو گرا سکیں، اور اگر ہم ان کو گراتے ہیں تو پھر کیا ہم امریکہ کے ساتھ جنگ شروع کر دیں؟ بنیادی طور پر امریکہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا ڈالا ہوا گند ہے یہاں افغانستان میں اس کو ہم دور کریں۔ ہماری امریکہ کے نزدیک یہی ریلیونس رہ گئی ہے، اور ویسے اس خطے میں بھارت کو چن لیا ہے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ نے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایک امتیازی سلوک جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی حقیقت پہ مبنی کیوں نہ ہو، ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی وہ نوعیت نہیں ہے جو بھارت کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیرو سم گیم جو ہے اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اہمیت ہے اور اگلے آنے والے سالوں میں رہے گی، اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ تعلقات جو ہیں وہ جو ہے اس میں کمی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ چائنا اور امریکہ کے تعلقات اگرچہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن تجارت وہ خوب کر رہے ہیں۔ بھارت اسٹریٹجک پارٹنر ہے یو ایس کا، بٹ اس نے تعلقات چین کے ساتھ بھی تجارت رکھی ہوئی ہے، رشیا کے ساتھ بھی ہے۔ تو اس لیول پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کمپلیکیشن مزید بڑھ جائے۔ ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک رجحان بن گیا ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے اسٹیٹمنٹس ایشو کر دیتے ہیں، اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور اگر حملے جاری رہتے ہیں پاکستان کی ایئر سپیس سے تو پھر طالبان جو ہیں وہ تو ہمارے دشمن بنے ہی بنیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب نے استعمال کیا، وہ ٹھیک تھے کہ نہیں؟ میرے خیال میں وہ کم تھے۔ انہوں نے صرف کہا کہ میس، اگر میں ہوتا میں کہتا ہے بلڈی میس، اگر میں ہوتا تو میں کہتا کہ تم لوگوں نے ہمارے پہ اس قسم کا بوجھ انفلکٹ کیا ہے 20 سال سے کہ تمہارا منہ کیسا دیتا ہے کہ تم آ کے ادھر سے ہمارے سے ایسی باتیں کرتے۔ آپ ہمارا ایئر اسپیس استعمال کریں گے اس وقت جب آپ کے فورسز کو ان ڈائر ڈینجر ہے، حالانکہ کہ آپ اور ان کا اگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ ایک ایک کو فورسز کو اٹیک نہیں کریں گے، اور ایک سائیڈ از بریکنگ دیٹ پیکٹ، تو پھر ہم آپ کو اس لمیٹڈ پرپس کے لیے ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں۔ مگر دس ڈز ناٹ مین کہ ان کے اٹیک آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں دوحہ سے اور ہمارے ایئر سپیس سے اٹیک کر رہے ہیں۔ نو، یہ پرائم منسٹر کا جو انسٹنکٹ ہے صحیح ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے کیوں نہیں ان کو آ کے کہا آگے بڑھو، کہو، اور وی ول ٹیل دیم کہ اگر تم آؤ گے ہم گرائیں گے تمہارے پلینز کو۔ بھائی یار، خدا کے لیے اٹ از ٹائم ٹو اسپیک اپ، ناٹ لائی ڈاؤن اگین۔ B-52 بامبرز بہت اونچے ہیں، ہمارے پاس کوئی اس طرح کی ٹیکنیکل وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو گرا سکیں، اور اگر ہم ان کو گراتے ہیں تو پھر کیا ہم امریکہ کے ساتھ جنگ شروع کر دیں؟ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اس میں تو ایسا لگ رہا ہے، اور یہی میں آپ کو مثال دوں گا کہ جب 6-7 مہینے پہلے کشمیر کے حوالے سے ایک بریفنگ دی گئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو جنگ ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور آؤٹ آف دا باکس جو ہے اس کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر پرائم منسٹر نے 2-3 دنوں کے بعد ہی یہ میسج دیا کہ بالکل کسی طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو ایک ہمیں تھوڑا فرق بھی نظر آتا ہے سوچ میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن وہاں سے تو میسیجز بالکل دوسرے آ رہے ہیں۔ عمومی طور پر ایسے میسیجز سیاستدانوں کی طرف سے آتے ہیں جس میں ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے۔ اسپیس پہ تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، مگر 101 قانون بڑے ہیں، the use of outer space، سب لوگوں کو ان کا سگنیچر دیتے ہیں، تو کیوں جا کے ہم سائن کرتے ہیں؟ ٹکٹ ڈیلیگیشن کے جو پیسے خواہ کیوں خرچتے ہیں؟ بچا لیں پیسے، کہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا کرو جو کرنا ہے۔ یہ تو طریقہ تو نہیں ہے نا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک افغانستان میں آپ نے کہا ہے، آپ نے قسم کھایا ہے کہ یو آر ناٹ ٹیکنگ سائڈس، مگر یو آر پرمیٹنگ آپ کا زمین اینڈ ایئر اسپیس
इस्तेमाल हो रहा है टू वेज वॉर और फॉर वन साइड. नहीं तो तालिबान को कहो आओ तुम भी लड़ो, छोड़ दो पूरा इलाका, एक रेड लाइन ड्रॉ कर दे, कहे इधर आके दोनों लड़ो, हमें कोई इतराज नहीं है. इसलिए कि हम एक को नहीं दे सकते इजाजत, या हम दोनों को दें या दोनों को ना दें. यार व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट दिस? व्हाई डोंट वी टेल द ट्रूथ? व्हाट इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट? अगर अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में कोई ट्रीटी नहीं है, क्या अमेरिका मानता है कि इजराइल के पास बम है? कभी बात करता है कि इजराइल के पास बम है? कभी सैंक्शन किया है इजराइल को बम के लिए? नहीं. उन्होंने 1979 में इंडियन ओशन में इजरायली बम खुद फाड़ा विद इजरायली इंजीनियर्स प्रेजेंट. दिन रात झूठ कहते हैं और आप कहते हैं कि हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, हम तो ये कहना, हमें दब के बैठ. दे ट्रीट यू लाइक दैट. जितना लेटेंगे उतना लिटाएंगे. भारत चढ़ाई कर रहा हो, एट्रोसिटीज भी वहां से आ रही हो, अफगानिस्तान के अंदर भी ये मामला चल रहे हो, तो क्या ये साइन ऑफ वीकनेस? भारत का ताल्लुक है, जब ये प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपकी 50% जो डिप्लोमेसी है वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि डिप्लोमेसी में वॉर एक ऑप्शन रहता है. और जब आप ये खुला ये कहना शुरू कर दें कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, तो फिर आपने ये इतनी बड़ी आर्मी रखी क्यों हुई है? फिर आपने ये इतने अपने कन्वेंशन और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आप क्यों बढ़ा रही हैं? ठीक है, डिटरेंस एक पर्पज़ है, लेकिन वॉर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन. अगर भारत वहाँ मिलियन कश्मीरियों को कत्ल कर देगा तो आप दूसरी तरफ देख लेंगे, ऐसा नहीं होता. अमेरिका ये कहता है कि अगर तालिबान ने बाई फोर्स काबुल को ले लिया तो हम उसको, वो हमें काबिल कबूल नहीं. और लेटली पाकिस्तानी भी इसी तरह की इसी किस्म की बात कर रहे हैं कि अगर एक ग्रुप ने ले लिया तो फिर हम उसको कबूल नहीं करेंगे, दुनिया ने अगर कबूल किया तो हम उनके साथ चलेंगे, दुनिया के साथ चलेंगे. तो डू यू थिंक दैट इज़ ए राइट अप्रोच? क्योंकि वो तो हमारे नेबर में है, और अगर 20 साल तक वहाँ पर अमेरिका बंदूक के ज़ोर पे हुकूमत कर सकता है, और तो अगर तालिबान भी उसको उसी तरीके से, जब अमेरिका निकल रहा है बंदूक के ज़ोर पर कब्ज़ा करते हैं, तो हम क्यों वो बोली बोल रहे हैं? हमारी ज़बान वो क्यों है जो अमेरिका कह रहा है? एक ट्रिक है कि सैंक्शन लगाओ तालिबान पे, सैंक्शन लगाओ पाकिस्तान पे इन द लॉन्ग रन, बिकॉज पाकिस्तान वो कहेंगे तुम ट्रेड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और फिर आईसिस जो तुमने हवाई जहाज़ों से ला के उधर खड़ा किया है और हिंदुस्तान को कहा है फंड करो, उसको लगाओ पाकिस्तान के खिलाफ. और टीटीपी जो इधर है, जो उधर तुमने रखा हुआ है, पाला हुआ है, उसको भी लगा दो पाकिस्तान के खिलाफ, एनडीएस के. यू नो, लुक एट इट यार, दिस इज वेरी क्लियर. ये गनी का क्या गेम है? ये एक बड़ी गेम का हिस्सा है. जब अफगानिस्तान पर सैंक्शंस होंगी तो इसका मतलब ये है कि सी पैक के जो भी रास्ते गुजरने हैं उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेन सर्विस है, वो एवरीथिंग विल बी सस्पेंडेड. ये जो कुछ भी बनाया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पर चाइना को, उसके सी पैक को रोकने के लिए किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान भी फिर उसका हम भी एक लूज़र होंगे, क्योंकि सबसे बड़े जो बेनिफिशरी चाइना के बाद इस खित्ते में जो था वो तो पाकिस्तान था.